اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پیش آنے والے معجزات کے حوالے سے ہم اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ پر عرب میں رواج تھا کہ لوگ جب بچہ رات کو پیدا ہوتا تو اس پر مٹی کی ہانڈی ہنڈیا رکھ دیتے۔ وہ ان کے ہاں ایک قسم کا جاہلانہ رسم تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی رکھی گئی تو پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا اور احباب نے بھی دیکھا کہ وہ ہنڈیا جب صبح تھی تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جو آنے والا نومولود ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تو اس طرح کی ساری جاہلانہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے اس کائنات میں جلوہ گر ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر قسم کے شر کو، ہر قسم کے فساد کو اور ہر قسم کے شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پھر اگلا مرحلہ جب بڑا دلچسپ ہے کہ دودھ پلانے والی دائیا کا انتظام اور اہتمام کیا جانا تھا۔ عرب میں چونکہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی زبان میں بہتری کے لیے اور ان کے جسم میں توانائی اور طاقت کے لیے انہیں دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی ابتدائی ایام میں دودھ پلایا، حضرت ثویبہ وہ جو ابو لہب نے جن کو آزاد کیا تھا انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ قبیلہ ابی بکر کی ایک خاتون نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو چند ایام وہ دودھ پلایا۔ عرب چونکہ مرکز تھا، تجارت کا مرکز تھا، دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے تھے، تو وہاں کی زبان کے حوالے سے ان کو بڑا مان تھا اپنی زبان پہ۔ عرب اسی لیے اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور باقی پوری کائنات کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا اور بہرا، کہ گفتگو اور کلام صرف ہمیں ہی آتا ہے اور انہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ جو انتخاب کیا، یہ تو الوہی انتخاب ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی انتظام کر رہا تھا تاکہ اس کائنات میں جس طرح جو اسباب ہوتے ہیں وہ ملتے گئے اور معاملات آگے بڑھتے گئے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہی اگر ہم یہ بات سنیں تو بڑی لطف والی بات ہوگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھیت کھلیان خشک ہو چکے تھے، جانور لاغر ہو چکے تھے، تو قبیلہ بنو سعد سے چند خواتین وہ بچہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، اور پھر یہاں پر چونکہ میری سواری کمزور تھی، لاغر تھی، ایک اونٹنی تھی، ایک گدھی تھی، تو رک جاتی، میرے ساتھ جو قافلے والے تھے وہ آگے نکل جاتے، انہیں رک کر میرا انتظار کرنا پڑتا، تو پھر وہ رک کے میرا انتظار کرتے اور مجھے کہتے کہ حلیمہ تیری خاطر ہم یہ سب کچھ برداشت کرنے۔ تو پھر جب وہ آئیں تو انہوں کو بچے مل گئے۔ یہاں پر بھی بعض سیرت نگاروں نے ایک غلطی کی، میرے حساب سے وہ یہ جملہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے اس بارے میں لکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے جو دائیاں آئی تھی انہوں نے قبول نہیں کیا کہ معاذ اللہ آپ کے والد نہیں تھے، یہ کچھ ہمیں دیں گے نہیں۔ جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سلسلے میں نور سے ظہور تک، کہ ہم نے سلسلہ وائز
وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے تک جو باتیں بیان کی، تو وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم نے سیرت کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ پر آپ کے جد امجد، آپ کے دادا جان حضرت سیدنا ابو المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو شخص اپنے پوتے کی ولادت کی خوشی میں 100 اونٹ قربان کر رہا ہے تو کیا وہ کوئی غریب گھرانہ تھا؟ آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر کم سے کم عید قربان پہ لوگ جاتے ہیں اونٹ خریدنے کے لیے، تو کم سے کم جو ہے وہ اونٹ، اس کی قیمت جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ ہے اچھے جو اس کی حالت ہوگی تو اتنی ہے، تو اس کو اب 100 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنی مالیت بنتی ہے کہ جو دادا اپنے پوتے کی پیدائش پر اتنے اونٹ قربان کر رہا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے آج کی زبان میں، تو کیا وہ غریب گھرانہ تھا؟ نہیں، میرا یہ دل نہیں مانتا، اور اہل ایمان اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتے، اور عشاق بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اصل بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دائیوں نے حضور کو پسند نہیں کیا اور اس لیے واپس پلٹ آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک نے، مختار نے، رب کے محبوب نے ان کو پسند نہیں کیا۔ بس وہ سعادت، وہ نیک بختی، وہ خوش بختی، اور قیامت تک اور بعد قیامت جو مقدر جاگنا تھا، یہ سعادت حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنی تھی، اس لیے پھر انتخاب بھی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ مکہ آئی تو میری پہلی ملاقات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ خانہ کعبہ سے باہر نکل رہے تھے تو مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں حلیمہ ہوں۔ قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قبیلہ سعدیہ ہے، یعنی سعد قبیلے سے ہے، حلیمہ سعدیہ ہوں۔ تو اب بڑے خوش ہوئے، اور میں یہ 2 چیزیں ہی تو عزت کی، رفعت کی، بلندی کی جو ہے وہ ضامن ہے، ایک حلم اور ایک سعادت مند ہونا۔ یعنی اہل عرب ناموں سے بڑی فعال نکالا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عبد المطلب نے ان سے پوچھا کہ کس غرض سے آئی ہیں، تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تو پھر کیا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو لے کر سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے در دولت کی طرف، کاشانہ اقدس کی طرف چل پڑے۔ تو پھر آج بھی وہ گھر موجود ہے۔ وہ لوگ جو حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، وہ گھر، جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس جگہ وہ نور ازلی اور خاتم النبیین تشریف لائے، آج بھی وہ گھر موجود ہے۔ وہاں جو ہے وہ مکہ کی انتظامیہ نے، گورنمنٹ نے لائبریری بنا دی ہے، وہاں کتابیں موجود ہیں۔ وہ لوگ جو علم دوست ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں۔ آج بھی وہ گھر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھر میں جلوہ گر ہوئے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں مجھے لے کر چلی گئی۔ یہاں سے پھر ایک نئی گفتگو شروع ہوتی ہے، یہاں سے ایک نیا مکالمہ ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبان میں ہم بیان کریں گے کہ ان کی جب وہ پہلی نظر کریم آقا کے مکھڑے پر پڑی تو ان کے حالات اور ان کی کیفیت اور ان کے احساسات کیا تھے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اپنے سامعین کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔